بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. میں ہولی مسپے پروگرام ایک تعزیتی اسپیشل پروگرام جناب ناصر زیدی صاحب شہنشاہ نوحہ مرحوم کی یاد میں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. آج 6 جمادی الاول ہے، 10 دسمبر ہے اور جمعے کا روز ہے. پروردگار کی بارگاہ میں دعا گو بھی ہوں، پر امید بھی ہوں کہ پوری دنیا میں آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے صدقے میں محمد والے محمد علیہ السلام کے خیر وافظ ہوں گے. ناظرین، جیسے کہ ابھی ہم نے آپ کی خدمت عالیہ میں عرض کی کہ آج کی جو ہماری شام ہے یہ ناصر زیدی صاحب کے نام ہے. ان کی ایک نوحہ خانی کا ایک پورا عہد ایک تمام ہوا اور انہوں نے جو ہے وہ ایک مختلف قسم کے دور دیکھے ہیں اور پرانے نوحہ خانوں کو بھی انہوں نے سنا، ان سے تربیت پائی، پھر نئے نوحہ خانوں کی تربیت کرتے رہے. ان تمام چیز پر ان کی پوری جو زندگی انہوں نے سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کی ازا کے نام کی، اس کے اوپر مختلف حوالوں سے آج ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ جو مہمان گرامی موجود ہیں ان کا تعارف کرا دیں. یقیناً آپ دونوں حضرات کی جو ہے وہ کسی تعارف کے شخصیات آپ کی کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے. شاعر اہل بیت جناب ظفر عباس ظفر صاحب ہمیں کینیڈا سے جوائن کر رہے ہیں. نوحہ خاں مشہور و معروف نوحہ خاں سینئر نوحہ خاں جناب ساجد جعفری صاحب ہمیں کراچی پاکستان سے جوائن کر رہے ہیں. اپنے دونوں مہمانان گرامی کی خدمت میں سلام عرض کریں گے اور آپ کو پروگرام میں خوش آمدید. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. کیسے ہیں؟ وعلیکم جی السلام. خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ. پروگرام کا بالکل تبھی تھوڑی سی گفتگو کر لیں اور پروگرام کا جو ہے وہ آغاز کر لیں. اور ساجد بھائی آپ سے پروگرام کا آغاز کروں گا. ناصر بھائی کی بات ہو رہی ہے. ناصر بھائی کا ایک عہد شخصیت جی میں ایک عہد تمام ہوا ہے اور ہر دل جو بھی عزاداری کے ساتھ جڑا ہوا ہے دل ہے وہ ناصر بھائی کی اس جانے سے وہ ہم سے جدا ہوئے، ہمیں چھوڑ کے گئے ہیں، اس سے سبھی مغموم ہیں. کس حالات میں انہوں نے آنکھ کھولی، کن نوحہ خانوں سے تربیت لی، کس طرح کا اس وقت ماحول تھا، کیا میموریز ہیں آپ کے پاس، ہمارے ساتھ شیئر کریں ناصر اپنا ساجد بھائی. جی تمام ناظرین کو حاضرین کو السلام علیکم میری جانب سے. میں اصل میں آج ایک امام بارگاہ رضویہ سوسائٹی کا امام بارگاہ ہے، اس میں آج ایک مجلس تھی، اس میں شرکت کے لیے آیا تھا اور وقت ہو گیا ایک دم پروگرام کا، تو میں نے یہ سوچا مناسب یہ سوچا کہ میں وہیں بارگاہ میں بیٹھ کر جو ہے یہ آپ سے اس پہ رابطہ کر لوں اور کنیکٹ ہو جاؤں. تو رہی بات علم پر، میں ادھر اس وقت موجود ہے رضویہ کے. آپ نے ماشاء اللہ یہاں کا سب کچھ دیکھا بھائی ہے. علی بھائی آپ تو جانتے ہی ہیں سب ماشاء اللہ جی الحمدللہ. جی تو رہی بالکل ایسے ناصر بھائی کے حوالے سے بات یہ ہے کہ دیکھیں ہم ایک ہی پیڑھی کے نوحہ خان ہیں، ناصر زیدی اور میں تقریباً. اور تقریباً صحیح. یہ سمجھ لیں کہ جس وقت 80s کی بات ہے جب یہ نوحہ خانی کا آغاز کیا ناصر نے پراپر غمخواران عباس میں 79-80 کی بات ہے یہ. صحیح. میں اس وقت اپنے ہی علاقے میں لیاقت آباد 3 نمبر میں ایک انجمن میں نوحہ خانی کیا کرتا تھا. عزائے حسین کے نام سے ایک انجمن تھی. پھر اس کے بعد میں نے بچپن کے اوائل میں ایک انجمن تعمیر کی تھی جس کا نام تھا غنچہ علی اصغر. ظاہر ہے ضیاء بھائی جیسے شفیق استاد اور بہترین اساتذہ جو موجود ہوں ان کی چھتر چھاؤں میں جب ماشاء اللہ ناصر زیدی نے اپنی نوحہ خانی کا آغاز کیا تو وہ تو ایک یہ سمجھ لیجیے کہ بہت بہترین وقت تھا اور بہترین استاد ملا ناصر زیدی کو. اور یقیناً اس کے بعد ناصر کی جو تربیت ضیاء بھائی نے کی اس میں 4 چاند لگا دی انہوں نے اور یقیناً اس کو شہرت کے اس منچ پہ پہنچا دیا جہاں واقعتاً ہر آدمی ہر نوحہ خان جو ہے نا وہ کوشش کرتا ہے کہ میں کسی طریقے سے جو ہے نا اسی مقام پر پہنچ جاؤں. ناصر زیدی نے بے انتہا شہرت حاصل کی الحمدللہ اور یقیناً ایک اچھی آواز کا مالک تھا اور خوبصورت شکل میں موجود تھا. تو ظاہر لوگوں میں بہت زیادہ اسپائر کیا بہت ناصر زیدی نے اس زمانے میں. اور یہ سمجھ لیں کہ وہ کافی عروج کا وقت تھا. اس کے بعد یہ تقریباً 83-84 کے بعد جو ہے وہ ندیم سرور جو ہے وہ انٹر ہوئے اس حوالے سے. لیکن اتنی شہرت ناصر زیدی کی تھی اس بلندی پر
میں سمجھتا ہوں کہ بڑی جی میرے خیال میں تھوڑی سی لانگ ڈسٹینس کال کی وجہ سے تھوڑے سے سگنل ہمارے جو ہے وہ بریک ہو رہے ہیں، اور جیسے ہمارا رابطہ ساجد بھائی سے ہو جاتا ہے، کیونکہ ساجد بھائی بھی ایک عہد دیکھے ہوئے ہیں، اور ماشاء اللہ اس وقت بھی نوخانی کر رہے ہیں اور نئی نسل کو تربیت بھی دے رہے ہیں۔ ظفر بھائی تھوڑا سا اسی شہرت کی بلندی گفتگو کو اگر آپ اور واقعا یہ جی کہ جی جی جن میں جی انیس پیسری صاحب کا بڑا جی 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 انیس پیسری صاحب کا بالکل صحیح بات ہے۔ میں نے کہا انیس پیسری صاحب جو تھے وہ بڑے یہ سمجھ لیں کہ تمام لیڈنگز نوخان جتنے بھی ہیں ان سب کو جی ہاں انیس پیسری صاحب نے ایسے مارکت نوحے لکھ کے دیے ہے کہ جس کی وجہ سے ان نوحوں کی وجہ سے ان کی شناخت بنی۔ آواز تو اپنی جگہ ہوتی ہے علی بھائی، لیکن اگر کلام بھی کلام خوبصورت ہو تو یقیناً آواز جو ہے نا اس میں کام اثر انداز ہوتی ہے، اور واقعتاً کلام ہی ایسے ہوا کرتے تھے انیس پیسری صاحب کے کہ ہر آدمی کو شہرت ملی، جس نے بھی پڑھا جو نوخان خان آیا اس کو شہرت عطا ہوئی۔ صحیح، بالکل صحیح۔ ظفر صاحب، آپ نے ان کا عہد کب سے دیکھا؟ کیا میموریز ہیں؟ آپ کتنے قریب سے دیکھنے کا، کام کرنے کا ساتھ آپ کو موقع ملا؟ کیا کہیں گے آپ؟ جی السلام علیکم اہل بیت ٹی وی دیکھنے والوں کی علیکم خدمت میں السلام۔ سلام اور السلام۔ توفہ علی مدد علی مصیب بھائی، بہت بہترین کام آپ نے کیا ہے کہ ظاہر ہے کہ بڑی خدمات ہیں ناصر زیدی صاحب، شہنشاہ نوا جناب ناصر حسین زیدی صاحب۔ یہ 80s اور اس سے پہلے کی بات ہے، جیسا کہ ساجد جعفری صاحب نے بتایا کہ جب ہم خیرپور میں ہوتے تھے، خیرپور میں انجمن حیدری میں شب بیداری ہوتی تھی، وہاں یہ سارے کراچی کی انجمنیں آیا کرتی تھیں، اور جیسے ہی تنظیم الحسینی کا اعلان ہوتا تھا تو بے جی ہاں، ساختہ لوگ دوڑتے تھے امام بارگاہ کی طرف۔ ویسے تو دوڑتے تھے۔ بہت مجمع اللہ وہاں بھی ہوتا تھا، لیکن جو رہ جاتے تھے گھروں میں وہ بھی گھروں میں نہیں رہتے تھے، وہ تحریر جیسی تنظیم الحسینی کا ٹائٹل اٹھتا تھا لوگ۔ اور جیسا کہ ابھی ذکر کیا، وہ زمانہ وہ تھا کہ جب سچے بھائی اپنے ساتھیوں کے ساتھ، ناظم بھائی اپنے ساتھیوں کے ساتھ، چھجن صاحب اپنے ساتھیوں کے ساتھ، آفاق بھائی اپنے ساتھیوں کے ساتھ، حیدری علی کیا بستی بات کے ہے، علی واہ! بھائی اپنے ساتھیوں کے ساتھ ایک گروپ کی شکل میں نوحہ جی خوانی کیا کرتے تھے۔ لیکن اکیلا نوحہ خوانی کرنا ساجد بھائی جانتے ہیں کہ تھوڑا سا مشکل کام ہے، جسے یہ لوگ آسانی سے کر گئے۔ ضیاء بھائی ہوئے، جعفر ددہ ہوئے، یہ ہمارے ساجد بھائی ہوئے، ناصر زیدی صاحب ہوئے، انہوں نے وہ عروج دیکھا ہے جو اس دور میں تو نہیں نظر آتا، اس دور میں صرف شور نظر آ رہا ہے۔ سب سے بہترین کام یہ ہوتا ہے، ایک تو خوبصورت آواز، دوسرا خوبصورت جی ادائیگی، تیسرا کلام کا چناؤ جو ہوتا تھا نا ان لوگوں کا، وہ کمال ہوتا تھا۔ تو اور پھر انیس پہر سری صاحب کی واقعی محنتیں ہیں ان صاحبان بیاض کے ساتھ، جنہوں نے مارکت العرا نوحے، واقعی کربلائی نوحے، نوحہ جسے کہتے ہیں، یعنی جسے گریا کہتے ہیں، جسے آنسو کہتے ہیں، جس پہ وہ کریا کلام اللہ انہوں نے اکبر۔ لکھ کے دیے ہیں ان سب کو۔ بالکل ہے، تو یہ بالکل نوحے ایسے کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ آدمی گریا کرے، کربلا کے واقعے پہ مرثیہ نوحہ۔ تو اس زمانے میں نوحے سنے گئے اور پڑھے گئے اور لکھے گئے۔ تو وہ زمانہ وہ تھا کہ انیس پہر سری، ذکی آبدی صاحب، مجاہد لکھنوی صاحب، صاحب لکھنوی صاحب، صاحب فیض آبادی صاحب، شاہد نقوی صاحب، زاہد فتح پوری صاحب، میشر لکھنوی صاحب، عروج بجنوری صاحب، معجز جون پوری صاحب، واہ، اسیر فیض آبادی صاحب۔ سبحان اللہ، یہ ایک بڑا واہ دور واہ گزرا ہے شعراء کا، جنہوں نے بڑی خدمات انجام دی ہیں تشیع کے حوالے سے، عزاداری کے حوالے سے۔ تشیع اس زمانے میں یہ سارے شعراء جو تھے وہ آتے تھے شبیداریوں میں سننے کے لیے۔ اب تو شبیداریاں ویران سننے ہو کے گئی لیے۔ ہیں، اب تو وہ انجمن ہوتی بالکل ہے ہے۔ کھڑی ہوئی، جس کا نوحہ جو نوحہ پڑھ رہی ہوتی ہے۔ لیکن اس زمانے میں لوگ آتے تھے، بزرگ آتے تھے، شبیداریوں میں شرکت کرتے تھے، لوگ انتظار کرتے تھے کہ مختلف انجمنوں کے مختلف شعراء تھے، تو لوگ سب انتظار کیا کرتے تھے، عابدیہ کاظمیہ آج کیا پڑھتی ہے، تنظیم الحسینی کیا صحیح، پڑھتی ہے، تنظیم الپنجتنی کیا پڑھتی ہے۔ یہ سب لوگ جو تھے منتظر رہتے تھے، مومنین منتظر رہتے تھے بڑی تعداد میں کہ اب کلام کس کا آئے گا، ایک سے ایک کلام آ رہے ہوتے تھے۔ تو وہ زمانہ بڑا اچھا، خوبصورت کیا زمانہ تھا کیوں آزاداری کا۔ آپ نے ابھی فرمایا کہ جو شبیداری کی رونقیں ہوتی تھیں، جس طرح سے ایک ٹریڈیشنل
शबेदारी होती थी बर सगीर की, अगर मैं खसूसियत के साथ बात करूं, जो इंडो पाक का एक आज़ादारी का अपना एक कल्चर है, एक आज़ादारी की अपनी उसके अंदर एक खुशबू है, आज़ादारी का एक अपना एक जाज़बियत है, वो क्यों मांग पड़ी है खुसूसन शबेदारियों को लेकर, जो कि एक मजबूत एक कल्चर है हमारा, उसके अंदर वजूहात क्या बनी है, क्या किस चीज को हमें अच्छा, दूर करने की जरूरत है? उसमें उसमें अली मुस्लिम साहब, एक फैक्टर साजिद जाफरी साहब जानते हैं कि एक फैक्टर ये भी है कि जो नोहे आज अंजुमने हर शब्दारी में पढ़ रही होती हैं, वही कैसेट में आ गए होते हैं, पहले से सुन लिए होते हैं। लेकिन उस जमाने में ये होता था कि नए कलाम आ रहे होते थे, शब्दारियों में नए नोहे पढ़े जा रहे होते थे, नई बंदिशें होती थी, बंदिशें भी ऐसी, कंपोजिंग भी ऐसी होती थी, तर्जें भी ऐसी होती थी जो वाकई नोहे के लिए होती थी। आज सिर्फ शोर रह गया है। अगर हकीकत बयान की जाए तो आज जो है बहुत सारी जगहों पे सिर्फ शोर रह गया है, और वही कलाम जो कैसेट में पढ़े गए हैं वही सुनने को मिलते हैं। तो इसलिए लोग घरों पे अच्छे अच्छे अंदाज से कैसेट में ही सुन लेते हैं। शायद ये भी एक वजह हो। अच्छा, हम जहाँ पर उस जमाने में जो नोहे खानी का सलूक था, मतलब हम चाहेंगे कि अपने बच्चों के लिए, मतलब ये मैं अपने जवानों के लिए और उन लोगों के लिए जो फर्श अज़ा कुछ समझते हैं, और या वो नया खून, हमारा नया ब्लड जो इस वक्त फर्श अज़ा पर शामिल हो रहा है, उनकी तरबियत के हवाले से मैं ये सवाल कर रहा हूँ। बुजुर्ग तो जानते हैं, हमारी उम्र के भी लोग जानते हैं, और सिर्फ बच्चों के लिए कि उस जमाने में तरबियत के उसलूब क्या थे, किस तरह से फर्श अज़ा का तकद्दुस सिखाया जाता था, किस तरह उठना बैठना, अज़दारी में आना, उसकी जो बॉडी लैंग्वेज होती है वो क्या थी इस वक्त? अली मुसी भाई, मसला ये हुआ कि हमारी तरबियत मजलिसों में बैठने की भी हमारे वालिदैन ने, हमारे बुजुर्गों ने, हमारे दादा ने, नाना ने की थी। वो मजलिस में ले जाके उंगली पकड़ के ले जाती थी, माएँ ले जाती थी, बैठने के सलीके बताती थी, और किस तरह बैठा जाता है, किस तरह सुना जाता है, मसाइब में क्या अंदाज होना चाहिए आपका। मसाइब सुनते हुए रुमाल मुंह पे रख लेते थे लोग के, उससे आंसू पोछा करते थे, लोग सीखते थे, बुजुर्गों को देख के सीखते थे। आज हम अपनी औलादों को ले जाते हैं इमाम बारगाहों में, तो हाथ में कंप्यूटर दे देते हैं, फोन दे देते हैं, लैपटॉप दे देते हैं, वो अपना अलग बैठे हुए अपना काम कर रहे हैं। तहजीब अज़ा कैसे सीखेंगे अगर ये फासले रहे? सबसे अहम तरीन चीज ये थी, माए और वालिदैन बुजुर्ग हमें सिखाते थे, तहजीब अज़ा सिखाते थे। तो तहजीब अज़ा तो मेरे ख्याल में आज भी सिखा रहे होंगे, तो फिर क्या वजह रही है, वजह क्या रही है? मैं उस वजह की खोज में हूँ, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि आज अगर बच्चे इमाम बारगाह में आप देख लें, अगर वो सीधा पैर नहीं तो करके बैठे हुए हैं तो उनके वालिदैन उन्हें नहीं तो सिर्फ एक मोबाइल देना, सिर्फ एक मोबाइल दे देना, या और भी कोई वजह है? इसलिए मैंने आपको ये दोबारा सवाल किया। नहीं, देखिए, घरों से भी तरबियत होती है। अब घरों की मजलिसें बहुत कम हो गई हैं, इमाम बारगाहों में शिफ्ट हो गई हैं। घरों में जो मजलिसें होती थी, वालिदैन सिखाते थे बच्चों को कि देखो, जब अज़ादार कोई आए मजलिस में शिरकत के लिए तो उसके जूते सीधे करके रख दो, आते ही उसे पानी का पूछो, आते ही उसका एहतमाम करो कि वो अच्छी जगह बैठे। ये सब घरों की मजालिस से सीखते थे। आज घरों में अगर अज़ादारी कायम रहे, इमाम बारगाहें आबाद रखें, लेकिन अपने घरों से इस फर्श अज़ा को ना उठाएं। घरों से सीखा जाता है, छोटे बच्चे घरों से सीखते हैं, आने के आदाब सीखते हैं, बैठने के आदाब सीखते हैं, खिदमत कैसे करनी है अज़ादारों की, ये बच्चे सीखते हैं। ये सीखते हैं, सही। अच्छा, जहां पर ये सब बात तो अभी और होती रहेगी इंशाअल्लाह, और मुख्तलिफ जहतों के साथ भी इसको हम मौज़ूए सुखन बनाते रहेंगे, क्योंकि जब भी नासिर ज़ैदी साहब का नाम आएगा, उन जैसे अज़ादारों का नाम आएगा, उन जैसे नवाखानों का नाम आएगा, तो यकीनन बहुत सारी जहतें सामने आ जाएंगी और उसके ऊपर बात की जाएगी। इस वक्त आपकी मैं मौजूदगी से एक और किस्म का फायदा उठाने की कोशिश करूंगा कि कोई कलाम अपनी खूबसूरत आवाज में जो नासिर भाई ने पढ़ा हो, उसको हमारे नाज़रीन के लिए पेश फरमाएं। जी हाँ, बिल्कुल। मैं सबसे पहले तो वो दुआया कलाम जो बिल्कुल आखिर में नासिर ज़ैदी साहब ने पढ़ा है, अपनी आखिरी, मेरा ख्याल है शायद ये रिकॉर्डिंग उनकी आखिरी रिकॉर्डिंग थी, वो जो दुआया कलाम पढ़ा है, मैं वो पेश कर रहा हूँ। मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम, जल्द हो अब ज़ुहूर आपका, आपके चूमे हम भी कदम, मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम,
میرے معبود میرے خدا، واسطہ پنجتن پاک کا، صدقہ شاہ کرب و بلا، نسبت غازی با وفا، سبحان اللہ، ہو مدد میرے مشکل کشا، اب کب تلک ہم سہیں گے ستم، میرے مولا کرم ہو کرم، آئے گی پھر سے فصل بہار، آئے گا واہ، ہر چمن پر نکھار، ہوگا ناد علی کا حصار، ختم ہو جائے گا انتظار، اے میرے بارہویں صلی تاجدار، اللہ، سبحان اللہ، آپ سبحان اللہ، اور عیسیٰ ہوں گے بہم، ہاں، سبحان میرے اللہ، مولا کرم ہو کرم۔ آخری بند، یوں سبحان اللہ، نمودار ہوگی سحر، ہوگی ہاں، مولا کی ہم پر نظر، سبحان اللہ، چین سے پھر کٹے گا سفر، یوں ملے گا دعا کو اثر، شکر ہم بھی کریں گے ظفر، واہ، پی کے سبحان اللہ، لہرائیں گے پھر علم، میرے مولا کرم ہو کرم کرم، ہو کرم، سبحان واہ اللہ، واہ واہ، سبحان اللہ، میرے بہت مولا خوبصورت، کرم ہو کرم۔ جی سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورت جو ہے وہ کلام ظفر بھائی نے پیش کیا، اور ظفر بھائی نے یہ تک بتایا کہ یہ کلام جو پڑھا ہے انہوں نے، یہ دعائیہ کلام ناصر بھائی کی آخری ریکارڈنگ تھی شاید، اور اس کو انہوں نے جو ہے وہ ہمارے جی ناظرین کے لیے ہدیہ کیا۔ ساجد بھائی، جی کوئی دوہا ہم سننا چاہیں گے آپ سے جو ناصر بھائی نے پڑھا ہے، اس میں سے کوئی کلام جو آپ کی مرضی ہو، جو ناصر بھائی نے اس کی ادائیگی کی ہے، تو اس سے اس کی یاد بھی تازہ ہو جائے گی، اور جو ہے وہ ہمارے ناظرین بھی اس عبادت میں شامل ہوں گے۔ ہم آپ سے بھی سننا چاہیں گے۔ جی اصل میں بات یہ ہے کہ دیکھیں کہ میرے اپنے ہی نوحے اتنے تھے کہ مجھے مطلب اس طرف توجہ نہیں ہوئی، نہ مجھے کبھی ناصر کا نوحہ یاد ہوا۔ البتہ یہ ہے کہ ایک استائی ثانی جو ہے نا، وہ جو اس نے پڑھی ہے وہ ہاں، میں تبرکن، آپ کی سماعتوں کو ہاں، تبرکن، تبرکن، جی ہاں اس جی ہاں زمانے میں جب ناصر نے جب ایک نوحہ پڑھا تو بہت فیم ہوا وہ نوحہ، اور وہ نوحہ تھا، شاید سب نے سنا بھی ہوگا وہ نوحہ، وہ اس کے چند شعر آپ کی سماعت کو شعر کا مطلب شاید مجھے استائی ثانی یاد ہو، اس سے زیادہ نہیں، لیکن وہ جی جی، استائی بسم ثانی آپ اللہ، کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ پھر اسی سے بسم منسلک ہو اللہ، کے اس کے اصال ثواب کے لیے 2-3 شعر ظفر بھائی کے نوحے کے آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ ایک سبحان مرتبہ اللہ، بسم اللہ، درود پڑھیے گا مل کر۔ اللهم اللہم صل على صلی علی محمد 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 وآل محمد وعجل فرجهم۔ مارا گیا دریا پہ جو ہاں، شیدائے سکینہ، ہائے سکینہ، یا ابو الفاظ، ہائے سکینہ، شہرگ سے صدا آتی رہی، ہائے سکینہ،
ہائے سکینہ ہائے سکینہ شہ سے کہا عباس نے ڈر ہے مجھے آقا شہ سے کہا عباس نے ڈر ہے مجھے آقا دریا پہ کہیں روتی نہ آ جائے سکینہ آئے سکینہ آئے سکینہ. یہ نوحہ بہت ہی مقبول تھا ناصر کا، اور شہرت کی بلندیوں پر یہ نوحہ تھا. اور یقین کریں کہ میں نے خود یہ نوحہ ناصر کی زبانی جب سنا ہے تو بہت بڑے مجمع میں ماشاءاللہ سے یہ نوحہ خوانی ہو رہی تھی اور میں سن رہا تھا ناصر کو. ظاہر ہے وہ وقت بڑا عروج کا تھا، خدا اسے غریق رحمت کرے. میں آخر وقت تک اس سے مطلب سمجھ لیجیے کہ بیماری کے حوالے سے اس کو بہت سمجھاتا رہا، کہتا رہا، لیکن چونکہ واقعتاً وہ ڈائبٹک کا بہت خطرناک شکاری تھا، یہ سمجھ لو، اور بہت خطرناک طریقے سے شکار ہوا ہوا تھا. میں بھی ڈائبٹک ہوں، لیکن دیکھیں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ زندگی گزارنے کے کچھ اصول ہوتے ہیں، آدمی کو ان اصولوں کو اپنانا چاہیے. جب بیمار ہوتا ہے تو کچھ اور اصول ہوتے ہیں، جب بیمار نہیں ہوتا جب کچھ اور اصول ہوتے ہیں. میں آخر وقت تک اسے کہتا رہا کہ ناصر تم 80 والے ناصر نہیں ہو، تمہاری اب ایج ایسی ہو گئی اور تمہیں شوگر کا خیال کرنا پڑے گا. لیکن یقین کریں اس کی شوگر 500-600 آلموسٹ رہتی تھی، اور وہ بدپریزی سے باز نہیں آیا کبھی بھی. میں اس کو ہمیشہ سمجھاتا رہا بینگ اے دوست کہ نہیں یار اپنا خیال کرو. چیزیں یعنی ایک لمحہ یہ ہوتا ہے کہ جب آدمی کھانے کے لیے زندہ ہوتا ہے، ایک وقت ہوتا ہے زندگی کے لیے زندہ رہنے کے لیے کھانا پڑتا ہے. تو لہذا میں بار بار اس کو اس بات کی نصیحت کرتے رہتا تھا کہ نہیں دیکھو خیال کرو اپنی غذا کا خیال کرو. ڈائبٹک ہونا کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن اس کو مینٹین کرنا ضروری ہے. آدمی مینٹین کرے، اس کو اپنے ساتھ لے کے چلے. ظاہر دیکھیں دنیا کے ساتھ سب، اب تو یہ سمجھ لیجیے کہ تقریباً میں سمجھتا ہوں 60% 70% لوگ ڈائبٹک ہیں. بالکل بالکل اس کو مینٹین کرنا ہوتا ہے. لیکن لوگ جو ہیں ایک ہی چیز کو ساجد بھائی آپ کی بھی خدمت میں بھی، اور جی 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 دیکھیں نا علی بھائی، دیکھیں میڈیسن بھی ہے نا، ڈاکٹروں کا چیک اپ کرانا، میڈیسن کرنا، لیکن اس سے بالکل لاپرواہ تھا ناصر، نہیں پرواہ نہیں کرتا تھا اس بات کی. میں یہ بات کہوں گا لازمی کہ اس نے اپنی کیئر خود نہیں کی. بہت زیادہ اس نے بہت پرہیزیاں کی، بہت زیادہ مطلب سمجھ لیجیے کہ خاص کر ایسے آدمی کو جس کو یہ محسوس ہو کہ میں ملت کا سرمایہ ہوں اور قوم کا ساسا ہوں، تو اپنا خیال خود رکھنا ضروری ہے. دیکھیں بالکل ایک بہت اہم میسج ہے، ایک بہت اہم میسج ہے تمام لوگوں کے لیے جو کہ ملت کا سرمایہ ہے اور قوم کو ان کی علی بھائی دیکھیں موت سے ضرورت کس ہے. کو رستگاری ہے، آج وہ کل ہماری باری ہے. آدمی بالکل صحیح، اس سے تو کوئی بچ ہی نہیں سکا نا، لیکن بالکل جتنا ہو سکتا ہے قدیم اور جدید اپنی کیا لائف کو مینٹین کریں. بالکل صحیح. قدیم اور جدید کیا ہے؟ ایک ہی سوال، کیونکہ آپ دونوں نے ایک وہ عہد بھی دیکھا جب ٹریڈیشنل عزاداری ہوتی تھی پورے آداب اور سلوک کے ساتھ، پھر ایک جدید نئی جنریشن کی آج آپ تربیت بھی کر رہے ہیں. اور ایک تو میں یہ سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں ہمیشہ جب بھی پرانے لوگوں سے بات ہوتی ہے تو ایک ہی سوال میں اس وقت بھی آپ دونوں سے کروں گا. ساجد بھائی پہلے آپ مجھے بتائیں کہ قدیم اور جدید کیا؟ ازا تو ازا ہے، اب کہا جاتا ہے کہ قدیم بات کیا ہے میں بتاؤں علی بھائی، قدیم اور جدید کا جو معاملہ ہے نا وہ یہ ہو گیا ہے اس وقت. دیکھیں اس دور میں جب ہم پہلا کیسٹ کے موجد، میں آپ کو بتا دوں انیس پیسری صاحب پہلی آڈیو کیسٹ کے موجد تھے. ٹھیک ہے، یہ سمجھ. اچھا اس زمانے میں مشکل سے 5 تو کیسٹ آتی تھی، جن میں ایک میں خاکسار بھی موجود ہوں.
یعنی یہ سمجھ لیجیے ناصر زیدی، علی ضیاء رضوی، حسن صادق، ندیم سرور اور ساجد جعفری، یہ 5 کیسٹ ایسے تھے لیڈنگ جو مارکیٹ میں آیا کرتے تھے. لوگ ان کو سننے کے لیے بے چین و بےتاب ہوا کرتے تھے. اب اس دور میں نہ کوئی سوشل میڈیا تھا، نہ کوئی فیس بک، نہ کوئی واٹس ایپ، کچھ بھی نہیں تھا. ہمارا اپنا میڈیا اتنا مضبوط تھا عزاداری کا کہ مطلب یہ سمجھ لیے کہ جلوس آئے مجالس، ان کا میڈیا اتنا فاسٹ ہوا کرتا تھا کہ سینہ بسینہ لوگوں تک یہ بات پہنچ جاتی تھی کہ فلاں جگہ پہ فلاں نوا پڑا گیا، یا فلاں جگہ پہ فلاں عزاداری ہوئی، تو وہاں شاہد بھائی نے پڑھا، وہاں ناصر نے پڑھا، وہاں ضیاء بھائی نے پڑھا، وہاں ندیم سرور صاحب نے پڑھا، حسن صادق نے پڑھا. مطلب یہ معاملات ہوا کرتے تھے. اچھا اس میں اب جدتیں اب جو آ گئی نا، وہ میڈیا کے حوالے سے اس کو جدید یوں کہہ لیجیے آپ کہ سوشل میڈیا کا دور ہو گیا، واٹس ایپ آ گیا، فیس بک آ گیا، یعنی اب ساری چیزیں اپلوڈ کر دی گئی اور سوشل میڈیا پہ دنیا میں پھیلا دی گئی. پہلے جو میڈیا تھا وہ مجالس تھی اور عزاداری تھی جس کا فوکس تھا. اب یہ ہوتا ہے کہ گھر میں بیٹھ کر جو ہے وہ ایک نوا ریکارڈ کیا اور اس کے بعد وہ فیس بک پر ڈاؤن لوڈ کر دیا، انٹرنیٹ پہ ڈاؤن لوڈ کر دیا. تو اس میں یہ سمجھ لیجیے کہ اب یہ جدت آ گئی. وہ جو عزاداری تھی وہ لائیو سننے والی عزاداری ہوا کرتی تھی. ہم نے جتنے بھی اساتذہ کو سنا، جن میں سچے بھائی، ضیاء بھائی، ناظم بھائی، سجن صاحب اور علی رضوی بھائی اور آپ کے یہ ضیاء بھائی، جعفر ددہ، سب کو جو ہم نے سنا وہ لائیو، اور لائیو میں جو تھا نا وہ یقین کریں. اب تو میں نے بتایا نا ڈیجیٹل دور آ گیا. اب ڈیجیٹل دور میں جتنے لوگ ہیں وہ زیادہ تر عزاداریاں اسی طرح کر رہے ہیں، ایک چھوٹی جگہ پہ کونے میں ایک نوا پڑا اور ڈاؤن لوڈ کر دیا. یہ عزاداری ہوگی. لیکن ہم نے جو کی ہے وہ بہت بہت ہی یہ سمجھ لیجیے قدیمی عزاداری، اس کو اسی کو کہتے ہیں قدیم اور جدید. وہ جو ہم نے کی ہے سنا ہے، بالکل سامنے سنا ہے اپنے. بالکل صحیح. ظفر بھائی جس طرح سے اپنا ساجد بھائی کہہ رہے ہیں اور اپنا ایکسپیرینس بیان کر رہے ہیں، بالکل اس کو تھوڑا سا اور دوسرے اینگل سے میں چاہ رہا ہوں کہ اس کے اوپر آپ سے بات کروں کہ انٹرنیٹ آ گیا، تمام چیزیں ہو گئی، ڈاؤن لوڈ کر دیا، تو جو رنگ میں اس کے اندر دیکھتا ہوں، جو اسلوب دیکھتا ہوں، وہ ذرا مختلف پاتا ہوں. تو جو ہوتا ہے یہ سارا سلسلہ سینہ بسینہ ہے. یعنی میں نے جس سے سیکھا ہے میں وہی چیز آگے فارورڈ کروں گا. تو ٹھیک ہے اس کے اندر زمانے کے اعتبار سے کچھ چیزیں تبدیل ہوں گی، مگر شکل مکمل، اس کی حیت تبدیل نہیں ہو سکتی مکمل. تو جو نئی نسل ہے وہ کہاں تک پچھلے جو اساتذہ ہیں ان سے لے کر اس کو آگے فارورڈ کرنے میں کامیاب ہو رہی ہے. علی موسی بھائی، سب سے پہلی بات تو یہی ہے کہ میں نے آپ سے جیسا کہ کہا کہ کلام کا چناؤ آج کل نہیں ہوتا، صرف آواز پہ توجہ دی جاتی ہے. اچھا آواز مجھ جیسے آدمی کی بھی آواز ایکو سسٹم نے بہترین بنا کے پیش کی ہوئی ہے، اور ایکو سسٹم اور اس کے ساتھ ساؤنڈ ایفیکٹ، یعنی عزاداری میں یہ چیزیں شامل ہوئی ہیں، اس نے بڑا خراب کیا ہے. بزرگ دور ہو گیا عزاداری سے. پہلے آپ یہ دیکھیں کہ سچے بھائی، ناظم بھائی، جعفر ددہ، ضیاء بھائی اور یہ لوگ جو اس وقت سینئر ہیں، ساجد جعفری ہوئے، ناصر زیدی ہوئے، مسیب ہوئے، یہ جب لوگ پڑھا کرتے تھے، سفیر اعظم ندیم سرور ہوئے، اس وقت بالکل نیچرل آواز پہنچتی تھی، نہ ایکو کا ملاوٹ تھی، نہ اور کوئی ایفیکٹ تھے، نہ ڈرم کی آواز تھی ساتھ میں ماتم کے. اچھا آپ کو یاد ہوگا کہ سچے بھائی نے پی ٹی وی پہ یہ کہہ کے انکار کیا تھا کہ اگر ہاتھ کا ماتم کراؤ گے تو ٹھیک ہے، آواز ہم ڈلوائیں گے نہیں. بالکل یہی ہوا. تو یہ لوگ وہ تھے جنہوں نے عزاداری کو اپنے اصل پہ قائم رکھا تھا. آج جو شور ہو گیا نا، سائیڈ ایفیکٹ اور ڈرم اور یہ وہ، انہوں نے بھی عزاداری کی روح کھینچ لی ہے. دیکھیں سیدھی سی بات یہ ہے. اچھا پھر شاعری کا چناؤ نہیں ہے، صرف آواز پہ توجہ ہے. جتنی جو گلوکاری کے انداز میں کر رہا ہے وہی سمجھ رہا ہے کہ میں بہت کامیاب ہوں. اتنی جگہیں لگائی جا رہی ہیں، وہاں سے مسائل چلے گئے اور اس میں جو ہے کلاسیکل سارا کچھ. بہت ہی جی ہاں، بہت ٹیکنیکل ٹرم آپ نے یوز کیے، جگہیں لگانا. مطلب یہ وہی سمجھے گا جو مطلب ایک پروفیشنل طریقے سے سیکھتا ہے. پہلے اس کو ایک پروفیشنل طریقے سے نہیں سیکھا جاتا تھا. ایک درد، جس کی آواز میں درد ہوتا تھا، اور جو علی موسی بھائی، نوحہ ایک بین ہے. ایک ماں اپنے بیٹے کے جنازے پہ جگہیں نہیں لگائے گی بین کرتے ہوئے. جی ہاں، بین کرے گی. صحیح بات ہے، یہ بالکل صحیح بات ہے. ساجد بھائی اصل میں میرا ایک کہنا ہے، میں کہتا ہوں کہ نوحہ خان جو ہوتا ہے نا وہ پیدا ہوتا ہے.
صحیح صحیح احسن، نوخان بالکل صحیح بنتا بات نہیں ہے، ہے یہاں پر آ بالکل کر، صحیح۔ نوخان پیدا ہوتا ہے. نوخان اور تو ابھی یقین کریں ابھی ہم اس کتنے کا نوخان اس کا پیدا جو کر رہے ہیں ابھی؟ ہاں ابھی جو بالکل نئی جنریشن ہے اس سچی میں بھائی کتنے شاہ نوخان بھائی، پیدا اندازن؟ یہ ہاں نوخان پیدا ہوئے ہیں، اس کے معنی پیدا مالک نے انہیں ہوئے، بھیجا ہے، سلیکٹ کر کے بھیجا ہے صحیح، بھائی، یہ سلیکشن ہوئی ہے. ہاں اب دنیا میں جتنے بھی سنگیت کے حوالے سے جو لوگ اس میں شامل ہو گئے ایسا میں، آپ یہ دیکھیے کہ اس میں کتنا غنا ہے بے انتہا. اب نہ وہ سوز ہے نہ کچھ ہے. اب تو یہ ہوتا ہے کہ ادھر آپ نے سر لگایا اور لوگوں نے واہ 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 کرنا شروع کر دیا. مطلب شیر پر داد نہیں مل رہی، سرگم پہ داد مل رہی ہے. گلے کے اوپر، کہ جی ہاں، سرگم گلے کے گلے اوپر، پہ ہاں گلے پہ داد مل رہی ہے. جی ہاں، بالکل گلے گلے بازی ہو رہی بازی ہے ہو اس رہی ہے. میں، ہاں اچھا پہلے ہاں سادگی سے پڑھایا جاتا تھا، یعنی کیا مطلب کیا سچے بھائی کا گلا نہیں تھا، کیا ضیاء بھائی کا گلا نہیں تھا، کیا ناظم بھائی سے اچھا گلا تھا کسی کا؟ یہ سب ہاں مطلب سمجھ لیے کہ بہترین گلے کے لوگ تھے، لیکن لیکن انہوں ساجد نے بھائی وہ گلے بازیاں نہیں ضرورتاً کی. یوز کرتے تھے گلے کو، مدد ضرورت بناتے جی تھے نوحے کے لیے. اب نوحے کو مدد مدد کے لیے، ضرورتاً بنایا جا رہا ہے گلے کے لیے. گلے کے لیے الٹا ضرورتاً ہو نا. ضرورتاً اچھا تو اس کو ساجد بھائی اس کو کس طرح سے نکال باہر کریں، اس کو ان تمام چیزوں کو جو ازا کا حصہ نہیں ہے، جو پارٹ آف دا ازاداری نہیں ہے، اس کو کس طرح سے الگ جی. کر کے اور وہی ٹریڈیشنل ازاداری کو، وہی بینڈ کو، دیکھیں اس کا اسی بکا میں نے آپ کو، کو بتایا نا، اسی غم اس کو، کے اس لیے سوچ کو واپس علی لایا بھائی جائے؟ اس کے لیے دیکھیں ہم سب کو مل کر کوشش کرنی ہوگی اس حوالے سے کہ اپنی ازا سے پہلے، سب سے پہلے جو ہے نا وہ غنا کو ختم کریں. اچھا ہم چونکہ غنا میں ڈوبے ہوئے ہیں، اچھا ہم تو یہ سمجھ لیجیے، دیکھیں میں کہتا ہوں یہ نہیں ہے کہ سر کا تعلق جو ہے نا نوخانی سے نہیں ہے، مگر دیکھیے سر کا تعلق جو ہے نا وہ ایک تمیز کے دائرے میں اگر کیا جائے تو زیادہ اچھا ہے. لیکن اگر میں گانوں کے تمام سر جو ہے نا اگر نوحوں میں لگانا شروع کر دوں تو جو نوحے کی روحانیت ہے اور جو نوحے کی ختم روح ہو ہے وہ جائے گی. ختم ہو جائے گی. آپ یقین کریں میں اب تک سال کے جو 8 نوحے آتے ہیں یا 9 نوحے آتے ہیں ان میں میجورٹی یعنی کمپوزنگ میری اپنی ذاتی ہوتی ہے جو میں خود کرتا ہوں. 7-8 نوحوں کی کمپوزنگ کرنا، ان میں 1-2 نوحے ایسے ہوتے ہوں گے جو میں استفادے کے طور سے لوگوں سے کرا لیا کرتا ہوں کہ چلیں کچھ چینج جو ہے نا، میری اپنی جو بیس ہے وہ میری اپنی جگہ ہے. اچھا یقیناً دیکھیں مالک سے آپ اگر مانگیں گے، مولا سے آپ کہیں گے کہ مولا مجھے اس ذکر کو کرنے کی طاقت عنایت فرمائے اور مجھے یہ طاقت دیں کہ طرزے میں خود ہی بناؤں، تو ایسا بھی ہوگا. کیا پہلے کے لوگ طرزے خود نہیں بناتے تھے؟ سب خود بنایا کرتے تھے طرزے. تو خود لہذا بناتے تھے ہمیشہ. نوخان اب یہ کوشش کرنا چھوڑ دیتا ہے. نوخان سیدھا جاتا ہے ہارمونیم پہ اور کہتا ہے 8 طرزے کسی خان صاحب سے بنوا لوں اور وہ پڑھ دوں، وہ زیادہ بہتر ہے. اب یہی ہو رہا ہے. جب تک ہم اس تو چیز کیا یہ سے تربیت، الگ نہیں ہوں گے اور کیا خود کوشش کیا نہیں یہ کریں گے تربیت نہیں دی تو جا رہی؟ روحانیت نہیں آئے گی. کیا یہ تربیت نہیں دی جا رہی ساجد بھائی کہ صاف صاف مولا امیر المومنین کا فرمان ہے، قال امیر المومنین الغنا اشد من الزنا، یعنی کہ غنا سے واہ ہی پہلا سیڑھی ہے، غنا پہلی سیڑھی ہے. ہاں تو اس سے تو یہ تو بالکل حرام ہے، اور نہ کہ اس کو اٹھا کر عزاداری کے مقدس پلیٹ فارم پہ گلے بازی کی جائے. تب ان چیزوں کا بائک آؤٹ ہونا چاہیے، ان کو نکال کے ان تمام چیزوں کو باہر کر دینا چاہیے تاکہ خالص عزاداری کی شکل، خالص اس میں اٹریکشن تھی، اس میں لوگ کھینچے چلے آتے تھے. جس طرح بالکل بڑا علی، مقناطیس گھسیٹ لیتا ہے چھوٹی موٹی تمام چیزوں کو، وہ کھینچتا تھا، اب وہ چیز نہیں کھینچ پا رہی. تو ان چیزوں کو بالکل. ہمیں سب نے مل کے جدوجہد کرنی ہے. تو اس میں ہم کیا کر سکتے ہیں، یہ ایک میں آپ سے اور پوچھوں، پھر میں ظفر بھائی کی جانب پڑھوں گا. اس میں کیا کرنا چاہیے، ہمارا اسلوب کیا ہونا چاہیے؟ جی مجھ سے پوچھا ہے ساجد بھائی سے، جی سر اس کے بھائی. بعد میں آپ پہ پا رہا ہوں. ہاں جی ہاں، بھائی اصل بات یہ کرنا کیا چاہیے ہے، ہمیں؟ میں سب سے بڑی ہاں چیز آپ کو بتاؤں، دیکھیں ایک نوخان جو پہلے جتنے بھی نوخان گزرے ہیں نا وہ سب شاعری سے بھی اچھی طرح واقف تھے، ٹھیک ہے، شعر کو بہت اچھی سمجھتے بات ہے تھے، یہ. شاعری سمجھتے تھے ہاں اور خود بھی شاعری جانتے تھے زیادہ تر لوگ، جبھی تو وہ پڑھا صحیح. کرتے تھے. دیکھیں جب تک علی بھائی ایک چیز مجھ پہ میرے دل پر نہیں اترے گی، مجھ پہ اثر انداز نہیں ہوگی، میں سامنے والے کو بے کیسے شک، سمجھاؤں گا؟ یہ مجھے بتائیے آپ. بالکل صحیح، بالکل صحیح. اگر میں خود ہی نوحے سے خالی ہوں، یعنی ظفر بھائی مجھے انڈکیشن لکھ کے دے دے اور میں پڑھ دوں اس کو، ایسا تو نہیں ہو پڑھ دو، سکتا نا. سمجھو ہی نہیں، مجھے ہاں بھی تو سمجھو ہی شعور نہ اس کو چاہیے، کہے جا. میرا صحیح. شعور میں ہونا ضروری ہے. یعنی اب نوخان کی حالت یہ ہو گئی ہے وہ خدا کو جدا پڑھ رہا ہے، اسے پتہ ہی نہیں ہے. جی ہاں، یہ تو صورتحال ہے کہ اب
نہ تصحیح کرتے ہیں، تابوت نہ کسی سے پوچھنا گوارا کرتے ہیں، اور نہ ہی یہ کوشش کرتے ہیں کہ کسی کو دکھا لیا جائے، کبھی نہیں ہوتا۔ دنیا جتنے بھی پڑھنے والے ہیں ان میں غلطیاں اتنی زیادہ ہو چکی ہیں، اردو کی غلطیاں بالخصوص اگر شاعر کچھ لکھ کے دے رہا تو وہ پڑھنے والا کچھ اور پڑھ رہا ہے، یہ ایسی صورتحال ہو رہی ہے۔ صحیح ظفر بھائی، اس حوالے سے جو ہمارا پورا ایک ورلڈ وائڈ میسج جا رہا ہے اس وقت ان تمام چیزوں پر، جو نوجوان نوخواں تربیت پا رہے ہیں ان تمام چیزوں کے، اس کے لیے ان کو کیا میسج دے گا؟ اور اس کے بعد میں کلام سنوں گا آپ سے۔ جی ہاں بالکل، یہ اچھی بات ہے کہ ہم عزاداری کو عزا تک رکھیں۔ ظاہر ہے کہ جیسا بھی ساجد بھائی نے کہا کہ جب انسان پہ اپنے اوپر نوحہ طاری نہیں ہوگا، جب وہ غم محسوس نہیں کرے گا، جو خود نہیں رو سکتا وہ کسی کو رلا نہیں سکتا ہے۔ دوسرا یہ، جی ہاں، اور دوسرا یہ کہ جب نوحہ غمگین ہوگا، جب نوحے کو نوحے کی طرح پڑھا جائے گا، آج شاعری کی بھی شکلیں چینج ہو گئی ہیں، معاف کیجیے گا میں شاعروں کے حوالے سے ہی بات کروں۔ ہم اس دور میں آ گئے نا، بدقسمت دور کی بدقسمتی ہے کہ ہم جیسے لوگ سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، ورنہ تو جو شاعر لوگ تھے انہوں نے شاعری کو ان کے اصولوں کے مطابق رکھا تھا۔ مرثیہ کہتے تھے تو مرثیہ ہی کہتے تھے، مسدس کو مرثیہ کہہ کے پڑھتے تھے، منقبت کہتے تھے تو منقبت ہی کہتے تھے، وہ نظم کو منقبت نہیں کہہ کے پڑھتے تھے، سلام کہتے تھے تو سلام ہی ہوتا تھا، وہ منقبت میں دو سلام، دو مصائب کے شعر نہیں پڑھا کرتے تھے، سب کی بندشیں الگ الگ ہیں۔ ربائی آج جو ہے قطعے کو ربائی کہہ کے پڑھا جا رہا ہے۔ ربائی آپ صحیح سے، آج کا جو پڑھنے والا ہے نا وہ ربائی کی ادائیگی صحیح نہیں کر سکتا تو ربائی کیا پڑھے گا، ربائی لکھے گا کیا، وہ ربائی کہہ کے پڑھ رہا ہے۔ نوحہ اگر ہم دیکھیں، ترانوں کو ہم نوحہ کہہ کے پڑھ رہے ہیں، تو جب تک یہ بگاڑ سیدھے نہیں ہوں گے ہماری عزاداری میں، اور پرانے عزاداروں کو ہم نہیں شامل کریں گے اپنی انجمنوں میں، اپنی مجلسوں میں، اپنی بیٹھکوں میں، ان سے سیکھیں گے نہیں، جب تک ہم عزاداری کو صحیح رخ پہ نہیں لے جا سکتے۔ ظاہر ہو رہی ہے، تبلیغ ہو رہی ہے، لیکن پڑھ رہے ہیں لوگ، ایک بہت بڑا حصہ نوحہ خوانی میں آ گیا ہے ہمارے عزاداروں کا۔ انچولی میں ہی کم از کم 200 صاحب بیاض آپ کو مل جائیں گے، لیکن وہ سیکھ نہیں رہے، وہ جو کر رہے ہیں وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم ہی استاد ہیں۔ آج ایک شاعر اگر 5 کلام کہہ لیتا ہے تو بدقسمتی یہ ہے کہ وہ فرما رہے ہوتے ہیں کہ 3 شاگرد ہیں میرے، یعنی ہم ابھی تک سیکھ رہے ہیں، ہم ابھی تک استادوں سے سیکھ رہے ہیں، لیکن آج کا جو نیا لکھنے والا ہے ماشاءاللہ اس کے 3-4 شاگرد پہلے سے موجود ہوتے ہیں، ابھی اسے خود بیروں کا نہیں پتا ہوتا۔ بگاڑ یہاں برکت دے۔ ٹھیک ہے، اگر کیونکہ ہمارے پاس ٹائم اب رہ گیا کم، اور ہمارے پاس رہ گئے، ہم 4 منٹ رہ گئے، 2-4 شعر میں ساجد بھائی سے بھی سنوں گا اور آپ سے بھی کچھ، کیونکہ جناب سکینہ سلام اللہ کے حال پہ ہم جس شخصیت کا ذکر کر رہے ہیں، ناصر زیدی صاحب نے اپنی پوری زندگی، جو میں نے ان کی دعا خانی میں نوٹ کیا، انہوں نے جناب سکینہ سلام اللہ کی پیاس کا بڑا ذکر کیا ہے، تو میں چاہوں گا کہ پہلے ظفر بھائی آپ چند اشعار جو ہے ہمارے پاس 4 منٹ ہے دونوں بھائیوں کے لیے، تو پہلے 4 منٹ آپ کچھ جناب سکینہ کے حوالے سے پیش فرما دیں تاکہ ہم اس کا ہدیہ، اس کا ثواب ناصر بھائی کی روح کو ہدیہ کریں انشاءاللہ۔ جی ہاں بالکل، میرے پاس اگر ہوتا اور پہلے سے اگر مجھے معلوم ہوتا تو میں ان کا وہی نوحہ پیاسی سکینہ پڑھ دیتا، لیکن میں جناب سکینہ ہی کا نوحہ پڑھ کے ان کے درجات کی بلندی کے لیے دعا کر رہا ہوں۔ جی ملے رہائی تو عابد یہ کام کر کے چلے، ملے رہائی تو عابد یہ کام کر کے چلے، سباسو قبر سکینہ کے نام کر کے چلے، یہ اہل شام سے بولے اگر نہ ہو زحمت، دیا جلا دیا کرنا اگر ملے فرصت، بہن کے واسطے یہ تمام کر کے چلے، دعا جو کرتی تھی رو رو کے وہ بھی دن آئے، وہ جس کے دل میں یہ ارمان تھا وطن جائے، اسے حوالہ زندان شام کر کے چلے، سکینہ شام کے زندان میں رہ گئی تنہا،
چلے اسیر رہا ہو کے سوئے کربو بلا، یہ مارے کا بھی تو عابد تمام کر کے چلے، ظفر صدا یہی آتی تھی اے میرے بابا، سبھی وطن گئے میں قید میں رہی تنہا، لحد سے اہل حرم جب سلام کر کے چلے، سب آنسو قبر سکینہ کے نام کر کے چلے۔ اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ جناب ظفر صاحب۔ بالکل آخری ہمارے پاس جو ہے وہ دقیقے چند موجود ہیں، تقریباً کچھ 4 منٹ ہمارے پاس ہیں، اس میں پروگرام کو وائنڈ اپ کرنا ہے۔ یقیناً ساجد بھائی آپ کا ایک بہت پرانا کلام شاید میرے بچپن کی مجھے اس میں میموریز ہیں، آواز دے رہی ہے سکینہ۔ بالکل بالکل، میں چاہوں گا آپ یہ کہہ رہے تھے اور میرے ذہن میں پہلے سے موجود تھا یہ، بسم اللہ۔ لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹا سا میسج دینا چاہوں گا اپنے جونیئرز کو اور جو نواخوان ہیں ان کو، کہ دیکھیے برائے مہربانی نواخوانی کو عبادت سمجھ کر کریں، اگر آپ عبادت سمجھ کر کریں گے تو یہ نواخوانی آپ کو عروج بخشے گی انشاءاللہ۔ یعنی عبادت کے جو لوازمات ہوتے ہیں، جیسے نماز کی جو لوازمات آپ ہوتے ہیں وہ پورے کریں گے، ایسے ہی اگر نواخوانی کے لوازمات پورے کریں گے، مثال کے طور پر کہ آپ باوضو ہوں اور آپ اپنی توجہ کیا بات ہے کی طرف نہ رکھیں۔ ساجد بھائی ایک بات کا اضافہ اور میں کر دوں علی بھائی، جی یہ بڑی اچھی بات کی ہے، آداب اعضاء میں یہ سب چیزیں شامل تھیں کہ اگر بچہ ماتم کرنے جا رہا ہے تو ماں اسے غسل کرا کے وضو کرا کے 2 رکعت نماز پڑھا کے بھیجتی تھی، لوحہ پڑھنے جا رہا ہے تو وضو کرا کے۔ اچھا اس زمانے میں آپ کو یاد ہوگا ساجد بھائی کہ جب صاحب بیاس پڑھتے تھے، سچے بھائی ناظم بھائی جعفر ددہ یہ سب، تو اتنے ٹیپ ریکارڈ ہوتے تھے کہ صاحب بیاس کی شکل نظر نہیں آتی تھی، شکل نظر نہیں آتی، لوگ ریکارڈ کر رہے ہوتے۔ بالکل صحیح ساجد بھائی، آخری 3 منٹ ہے میرے پاس، بسم اللہ۔ جی چلیے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ، جزاک اللہ۔ اے بازوئے فرزند نبی شاہ مدینہ، مر جائے گی اس درد جوئی سے حسینہ، کہ آواز دے رہی ہے سکینہ، امو امو در پہ ہے کھڑی ہاتھ میں تھامے ہوئے کوزا، بابا پہ نظر کرتی ہے گہ جانب دریا، کہ آواز دے رہی ہے سکینہ، امو امو وہ دیکھو علم آتا ہے بچوں ادھر آؤ، کہتی ہے کبھی سوکھے ہوئے کوزے اٹھاؤ، کہ آواز دے رہی ہے سکینہ، عباس سے فرماتے تھے شے آنکھیں تو کھولو، قربان ہو یہ بھائی ذرا منہ سے تو بولو، کیا آواز دے رہی ہے سکینہ،
سنتے ہی عباس پہ لرزا ہوا طاری، کہتے رہے شبیر گئی خلد سواری، کیا آواز دے رہی ہے سکینہ امو جزاک اللہ جزاک اللہ۔ جب مشک و علم خیمے میں لائے شہ صفدر، ارے نوحہ تھانی سیل حرم کے یہ لبوں پر، کیا آواز دے رہی ہے سکینہ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ آخر میں جزاک اللہ سید ناصر حسین زیدی ابن سید حسین کلیم پڑھ دیجئے تمام مومنین مومنات سے التماس۔ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ ناصر حسین زیدی ابن سید یوسف حسین زیدی صاحب کے لیے جو ہے سورہ فاتحہ کی درخواست ہے، اور اس شب میں جو کہ ایک شام ہم نے ناصر زیدی صاحب کے نام رکھی، اس میں جتنے بھی اہل بیت علیہ السلام کا ذکر ہوا، کلام پڑھے گئے، ان تمام کا ہدیہ ہم ناصر بھائی کی روح کو پیش کرتے ہیں، اور اسی کے ساتھ اپنے پروگرام کو اختتام کی طرف لے کر جائیں گے۔ اور انتہائی مشہور ہے، ممنون ہے، مشہور و معروف سینئر ترین نوحہ خاں جناب ساجد جعفری صاحب سے آپ کراچی پاکستان سے شامل ہوئے، جناب شاعر اہل بیت جناب ظفر عباس ظفر صاحب آپ کے بھی انتہائی مشکور و ممنون ہیں، آپ کینیڈا سے شامل ہوئے۔ اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت تمام ہوا، اور ناصر زیدی صاحب کے لیے ایک مرتبہ پھر سورہ فاتحہ کی درخواست کرتے ہوئے اپنے پروگرام کو اختتام کی طرف لے کر جائیں گے۔ ہماری رات کی اگلی ملاقات انشاءاللہ